السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام جو ایک دین ہے اس میں اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ کیا سب فرقے غلط ہیں کہ ہمیں صرف ایک اللہ کو ماننا کافی ہے؟ آج ہم ان سوالات کا قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب ڈھونڈیں گے۔ فرقے کیسے بنے؟ اسلام کے ابتدائی دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دین پر تھے۔ بعد میں جیسے جیسے سیاسی اختلافات، علمی مسائل اور ذاتی مفادات آئے، ویسے ویسے گروہ بننے لگے۔ کچھ لوگوں نے اپنی رائے کو دین پر فوقیت دی، کچھ نے احادیث کو چھوڑ دیا اور کچھ نے فلسفے سے دین کو مکس کر دیا۔ قرآن میں ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفریقہ میں پڑ گئے اور جن میں اختلافات ہوا، بات اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں۔ کیا سارے فرقے غلط ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی ہر وہ فرقہ جو قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کے فہم پر چلے وہی نجات والا ہے۔ ہمیں کس کو ماننا چاہیے؟ ہمیں کسی فرقے کو نہیں بلکہ حق کو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی فرقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور صحابہ کے فہم کے مطابق ہو تو ہم اس کی بات مان سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ فرقہ قرآن سے ثابت ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، کیا یہ صحابہ جیسا عمل کرتا ہے؟ اگر نہیں تو وہ فرقہ نہیں بلکہ گمراہی ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی ہے۔ صرف اللہ کو مان لینا ایمان کا آغاز ہے، مگر مکمل دین صرف عقیدہ نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں لیکن نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق اور سنت پر عمل نہ کرے تو وہ مکمل مسلمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کیا کریں؟ فرقہ پرستی سے بچیں، یہ امت کو توڑتی ہے۔ علم حاصل کریں، قرآن و صحیح حدیث کو سمجھیں۔ اگر کسی عالم یا گروہ کی بات کریں تو اندھی تقلید نہ کریں، دل کے ساتھ مانیں، صرف قرآن و سنت اور صحابہ کی راہ پر چلیں، یہی نجات کی راہ ہے۔ اسلام فرقوں کے لیے نہیں بلکہ ایک امت کے لیے آیا تھا۔ فرقے ہمیں توڑتے ہیں، قرآن ہمیں جوڑتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کو تھامیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔